سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کو 3 ایسے برج بتانے لگا ہوں، عورتوں کے، مردوں کے نہیں، عورتوں کے، جن کو اگست کے مہینے کے اندر یا تو طلاقیں ہوں گی یا رشتے ٹوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کسی ریلیشن میں ہیں تو وہ ریلیشن بھی ان کا ختم ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں تسلی سے کچھ چیزیں سن لیجئے گا، اس کے بعد اس چیز کے اوپر جو ہے آپ قدم رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات، یہ وہ ہوں گی جن کے معاملات جو ہیں جادو ٹونے والے نہیں، عام گھر کی بچیاں ہیں۔ وہ ان کی نشانیاں پہلے بتا دوں، ان کو تربکنے کا یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کا مسئلہ نہ ہو، ٹانگوں پر نیل پڑنے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وجود پر دباؤ پڑنے کا مسئلہ نہ ہو۔ اگر یہ مسئلے ہوں پھر تو آلریڈی پہلے سے ہی جادو ہے، تو آپ کسی بھی سٹار سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے یہ معاملات کبھی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ علامات اگر ہوں تو اولاد کا مسئلہ بنتا ہے، گھر میں بے برکتی آتی ہے، مرد کے نصیب میں پیسہ نہیں آتا، لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور بیماریاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو علیحدہ ایک سائڈ پہ کریں۔ جن بچیوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ سٹار کے مطابق بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا سٹار ہے، یہ 3 سٹار ہیں، جو سب سے پہلا سٹار ہے وہ ہے برج حمل یعنی ایریس۔ اب ایریس والے سارے نہیں، یہ بھی بتا دوں، ایریس والے سارے نہیں ہوں گے۔ جو بچی ایریس سے تعلق رکھتی ہے، اگر اس کا سول میٹ یعنی اس کا لور، اس کا شوہر یا اس کا منگیتر ان 2 برجوں سے تعلق رکھتا ہے، نمبر 1 برج میزان اور نمبر 2 برج عقرب، تو پھر اس کو یہ مسئلہ آئے گا، باقیوں کو نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں کہ حمل والی ساری بچیوں کو یہ مسئلہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 پہ جو اس برج سے تعلق رکھنے والی بچیاں ہیں وہ ہیں برج حوت یعنی پائسس۔ یہ وہ بچیاں ہیں جن کے یہ معاملات ہوں گے، ان کے 3 سٹار ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 برج حمل یعنی ایریس، اگر ان کا شوہر، ان کا لور یا ان کا جو ہے منگیتر اس سٹار سے تعلق رکھتا ہے تو پھر ان کو یہ معاملات ہو سکتے ہیں، طلاق کے، رشتہ ٹوٹنے کے، یا پھر نمبر 1 پہ آتا ہے برج حمل یعنی ایریس، نمبر 2 پہ آتا ہے برج سرطان یعنی کینسر، اور نمبر 3 پہ آتا ہے برج سنبلا یعنی ورگو، ٹھیک ہے جی۔ اور جو تیسرا سٹار اس چیز سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے برج دلو یعنی ایکوریس۔ اس سٹار سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے جو ہیں ان کے 2 سٹار ہیں جو ان کے لیے خطرناک ہیں۔ اگر ان 2 سٹار آپ کا جو شوہر ہے، منگیتر ہے، یا پھر آپ کا جو لور ہے، اگر اس 2 سٹار سے تعلق رکھتا ہے تو پھر یہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو آتا ہے وہ پھر دوبارہ برج حمل یعنی ایریس، برج جوزا یعنی کہ جیمنی، یہ 2 برج ایسے ہیں کہ ان والی بچیوں کو یہ مسئلہ بنے گا، باقیوں کو نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بتا دیتے ہیں اس کے اندر یہ جو ایسا چیز نہیں ہوتی، یہ سٹارز جو ہوتے ہیں یہ ہر 12 کے 12 سٹارز میں نفرت نہیں آتی، کچھ سٹار میں آتی ہے کیونکہ ان کے گھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھروں میں کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، 2 چیزیں آپ نے کرنی، ایک تو اپنی زبان کو ضرورت سے زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے، جواب نہیں دینا کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آپ نے ستاروں کے لیے نیاز دلانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مکمل 5 رکعت نماز، جو 5 نمازیں پڑھنی ہیں ان کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، اور ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے 3 سٹار والوں کو بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ نے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ یہ 3 دن مکمل کریں گے، یہ عمل پہلے دن سے یہ اثر دکھانا شروع کر دے گا،
جب 3 دن مکمل کر لیں گے تو تیسرے دن آپ نے چھوٹی سی کوئی بھی چیز پکا لیں، کوئی میٹھی چیز منگوا لیں، ٹھیک ہے۔ 12 قسم کی مٹھائی منگوانا سب سے بہترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کتنی کوانٹٹی یہ ضروری نہیں، ایک مثلا ایک رسگلہ ہو گیا، ایک گلاب جامن ہو گیا، اس طرح کر کے 12 کر سکتے ہیں۔ اگر بساط زیادہ ہو تھوڑی زیادہ کر لیں، مگر اس میں قسمیں جو ہیں وہ صرف 12 ہوں۔ یہ سب سے بہترین جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے اوپر آپ نیاز دلائیں۔ نیاز دلانے کے لیے آپ نے جو پڑھائی کی ہوگی اس کا جو طریقہ کار ہوگا وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہدیہ پیش کرنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے یہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے، ان کے والدین کے لیے، اور پھر آخر میں آپ نے پنجتن پاک کی ذات کو بخشنے کے بعد تمام مسلمانوں کو بخشنا ہے۔ بخشنے کے بعد آپ نے دعا کرنی کہ رب العزت، میں اس پڑھائی کے وسیلے سے اور جو میں نے عرض کی اس کے وسیلے سے آپ سے اپنے ستاروں کی بہتری کے لیے، اپنی مشکلات کی آسانی کے لیے التجا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو یہ معاملات نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، پھر دوسری جو احتیاط بتائیے وہ کریں، باقی جو میرے رب العزت کی ذات کو منظور۔ بہتر وہی ہوتا ہے، نجومی جب یہ چیز بتاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 100% رشتے ٹوٹ ہی جائیں گے۔ یاد رکھو، کسی کی دعا کام کرتی ہے، اپنی دعا کام کرتی ہے، تو اپنے رب سے یہ ساری چیزوں کے لیے دعا کرو، میرا رب بخشنے والا ہے، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ میری بچیوں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ کی ذات آپ کے گھروں کو سلامت رکھے۔ صدقہ بی بی فاطمہ کا، صدقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کا، صدقہ تمام اصحابہ کی ازواج کا جن کے گھر بالکل سلامت رہے، میں رب العزت ان کے گھروں کی سلامتی کی طفیل کر کے، ان کے گھروں کے سکون کی طفیل کر کے، میری دعا ہے کہ آپ کے گھروں کو نقصان نہ ہو، آپ کے گھروں کو نقصان نہ ہو، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرر نہ آئے۔ میں رب ان کی طفیل کر کے آپ کے رشتوں کو سلامت رکھے۔ میں رب حضرت بی بی فاطمہ کے طفیل کر کے آپ کے گھروں میں سکون، محبت اور پیار جو ہے وہ بنا کر رکھے۔ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ضرور دعا کرنا کہ جو دعا میں نے کی ہے میرا رب اس کو قبول کرے، میری عزت رکھ لے اور رب قبول کرے۔ اس رب کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ میرے لیے دعا کرو، میں رب نے میری دعا قبول کر لی تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔